سورہ ابراہیم میں اللہ پاک نے مکہ پاک کو کیسے آباد کیا گیا، یہ یہاں کی بستی اور یہاں پوری ایک آبادی کیسے ہوئی، اس کا واقعہ بھی بیان کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ اپنی اہلیہ ہاجرہ رضی اللہ عنہا اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام ان کو یہاں پر ٹھہرانا ہے۔ اس بالکل یہاں پر ابھی کچھ بھی نہیں ہے، یہاں ان کو ٹھہرانا ہے۔ اور یہ وہ وادی، یہ وہ جگہ کہ جہاں پر اللہ کا گھر ہے، یعنی بیت اللہ شریف ہے، لیکن وہ تعمیر نہیں تھا باقاعدہ، وہ تو طوفان نوح کے موقع پر ان کی بنیادوں کو اٹھا لیا گیا تھا۔ اب یہاں حکم ہوا کہ اپنی اہلیہ کو یہاں چھوڑو، آپ نے چھوڑا۔ آپ کی بیوی آپ سے یہ کہنے لگی، بی بی ہاجرہ رضی اللہ عنہ، کہ آپ ہمیں یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں، کوئی آدمی نہیں ہے، کوئی کسی طرح کی کوئی جان پہچان نہیں ہے، چھوٹا بچہ ہے جو دودھ پیتا ہے۔ آپ نے کوئی جواب نہ دیا۔ یہ ہے اللہ کی رضا پر راضی رہنا، یہ وہ درجات ہیں، سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموشی سے جانے لگے، پھر پوچھا، آخر میں کہا کہ مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ اللہ کا حکم ہے۔ فرمایا اللہ کا حکم ہے۔ تو آپ ٹھہر گئی کہ اب اللہ کا حکم ہے تو جس رب کے نام پر ہم ٹھہرے ہیں تو وہ رب ہی اسباب پیدا فرمائے گا، وہی اسباب پیدا فرمائے گا۔ آپ نے اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہوئے وہیں رک گئی۔ ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چلے گئے اور پھر تھوڑے سے دور جا کر آپ نے جو اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگی، سبحان اللہ۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ اے ہمارے رب، میں نے اپنی کچھ اولاد کو تیرے عزت والے گھر کے پاس ایک ایسی وادی میں ٹھہرایا جس میں کھیتی نہیں ہے، اے ہمارے رب، تاکہ وہ نماز قائم رکھیں تو تو لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے، لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے، اور انہیں پھلوں سے رزق عطا فرما تاکہ وہ تیرے شکر گزار ہو جائے، تاکہ وہ تیرے شکر گزار ہو جائے۔ یہاں 3 طرح کی دعائیں مانگی۔ ایک تو یہ کہ یہ وادی بالکل بیابان ہے، میں نے بچوں کو یہاں ٹھہرا دیا، یہ نماز قائم کریں، تیرے شکر گزار بن جائیں۔ دوسری دعا، پھل انہیں عطا فرما۔ تیسری، لوگوں کے دل اس کی طرف موڑ دے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیسے مبارک کلمات اور وہ دعا ہے۔ آج دنیا میں کون سا وہ مسلمان ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ میں مکہ مکرمہ نہ جاؤں؟ ہر آدمی کے دل میں مکے جانے کا پیار، مکے جانے کی محبت داخل ہوگی۔ کیسے ہوئی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، لوگوں کے دل اس طرف موڑ دے کہ لوگ اس طرف رخ کریں، اور یہاں پر آپ نے دعا مانگی اور آپ رخصت ہو گئے۔ اب بی بی ہاجرہ رضی اللہ عنہا یہاں رہیں، اپنے شہزادے اسماعیل علیہ السلام کو دودھ پلاتی، لیکن ظاہر ہے کچھ اور چیز کھانے پینے کا کوئی اور ایسے اسباب نہیں ہے، اور یہی پانی کی تلاش میں آپ اس پہاڑی پر دوڑتی تھی۔ اور وہ صفا مروہ کے درمیان کی وہ جگہ ہیں خاص، سبحان اللہ، جہاں پہ آپ رضی اللہ عنہا دوڑیں۔ اپنے بیٹے کو جب اوجھل ہو جاتے تھے تو کچھ دوڑ کر دیکھا، کبھی ادھر گئیں کبھی ادھر، یہ 7 مرتبہ ایسا عمل ہوا۔ اور آج بلکہ قیامت تک کے آنے والے حاجیوں کے لیے، عمرہ کرنے والوں کے لیے وہ عبادت کا ایک حصہ صفا مروہ کے 7 چکروں کا سعی کا بنا دیا گیا۔ سبحان اللہ، اللہ کے پیاروں سے جن اعمال کی نسبت ہو جاتی ہے رب کو، وہ عمل بھی پیارے ہو جاتے ہیں، اور وہ مسلمانوں کو حکم دے دیا۔ تو یوں وہاں پر پھر بالآخر چشمے کا ظاہر ہونا، ایک قول کے مطابق اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی سے اور ایک حضرت جبریل علیہ السلام کے پر مارنے سے یہ چشمہ نکلا، اور یہی زمزم جسے یہ کہا گیا۔ اور یہ پانی، اور اس کے اوپر کچھ پرندے جیسے اڑنے لگے، تو دور دراز سے قافلے جب جاتے تو وہ پرندوں کی وجہ سے سمجھ جاتے کہ یہاں پانی ہے، تو وہ بھی قریب آئے۔ تو جب پانی دیکھا اتنا میٹھا شیریں، سبحان اللہ، تو وہ کہنے لگے ہمیں بھی یہاں رکنے کی اجازت دے دو۔ تو یوں آبادی بڑھتی بڑھتی یہ ایک سلسلہ بنا، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام دوبارہ آپ تشریف لائے، اور اس وقت اسماعیل علیہ السلام بھی جوان ہو گئے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیرات کی، جس کا قرآن پاک کے اندر سورہ بقرہ کے اندر بھی تفصیل سے اللہ پاک نے ذکر فرمایا ہے۔